جو ملک بڑے پرامن تھے اور تجھے بتا بھی دیتے تھے، اربوں ڈالر دیتے تھے، ان کا تو کوئی دفاع بھی نہیں کر سکا۔ ان ملکوں میں بھی تباہی مچی ہوئی ہے۔ یورپ کے ملکوں میں، ایشیا کے ملکوں میں تیل کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے اب پوری دنیا میں افراتفری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عید الفطر کا دن تھا۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مسلمانان عالم کو اللہ کریم نے رمضان شریف کی رحمتیں، برکتیں اور جہنم سے آزادی عطا فرمائی، اور آج بڑا دن، خوشی کا دن، اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کے انعام و اکرام کا دن عطا فرمایا۔ سب مسلمانان عالم کو بہت مبارک ہو، جو مشکلات میں ہیں، جو آزمائش میں ہیں، جو میدان میں ہیں، اللہ ان کو کامیابیاں نصیب فرمائے، فتح و نصرت عطا فرمائے، اور جو اسلام دشمن اسلام کو مٹانے کے لیے مصروف عمل ہیں، اللہ اپنے فضل سے، کرم سے مسلمانوں پہ فضل اور کرم فرماتے ہوئے ان ظالموں کو نیست و نابود فرما دیں۔ کافی دن غیر حاضری رہی، ایک دو دفعہ حاضر ہوئے رمضان میں، لیکن رمضان پاک کی مصروفیات جو ہیں پھر وہ اجازت نہیں دیتی تھیں، تو دل تھا کہ یہ مہینہ تو پھر بار بار نہیں نہ آنا، سال بعد آنا ہے جا کے۔ چلیں، جو تھوڑا بہت حاضری ہو سکتی ہے رمضان میں، مسجد کی حاضری، قرآن پاک کی تلاوت، اس کی طرف زیادہ توجہ رہی، اور سب کی رہی الحمدللہ، کو میں اپنے لیے نہیں عرض کر رہا، سب کے، میں تو اپنا عذر پیش کر رہا ہوں کہ عذر معقول تھا، اور آپ کے میسج، آپ کے کمنٹس مسلسل جو ہمارے کلپ ویڈیو موجود ہیں یوٹیوب پہ، ان پہ آتے رہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آج چونکہ کئی دن بعد حاضری ہو رہی ہے، آج بھی میں آپ کو یاد دہانی کرواتا جاؤں کہ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، شیئر کر لیں، زیادہ سے زیادہ احباب تک ہمارا میسج پہنچ جائے۔ اسرائیل امریکہ کی غنڈہ گردی اور بدماشی پہ میں گفتگو دو چار کلپوں میں کر چکا ہوں۔ اب وہ آئے تو اس شوق میں تھے کہ جیسے وینزویلا کے صدر کو اٹھا کے لے آئے ہیں، ایسے ایرانی قیادت کو رستے سے ہٹا دیں گے تو باقی ہمارے ٹاؤٹ اور ایجنٹ جو انہوں نے چھوڑے ہوتے ہیں، ہر ملک میں ہوتے، اور انہیں اپنے ملک سے زیادہ ان ٹاؤٹوں کو امریکہ اور اسرائیل سے وفا نبھانے کی فکر ہوتی ہے۔ اپنے ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں، ہوں لوگ ناپسند کرتے ہیں، کریں، ان کو اس بات کی پرواہ نہیں۔ وہ اقتدار کے نشے میں، طاقت کے نشے میں امریکہ بہادر کو راضی کرنے کے لیے، لیکن کاش کبھی سوچ لیں کہ امریکہ اپنے وفاداروں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ کئی دفعہ سنا چکا ہوں، مشرف نے جب آل پارٹیز کانفرنس کی، افغانستان پہ حملہ کرنے والا تھا اس وقت کا فرعون، مشرف نے آل پارٹیز کانفرنس کی، اس میں سب کو دعوت دی، تمام دینی جماعتوں کو، سیاسی جماعتوں کو۔ تو حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی جب باری آئی، سوال ایک تھا کہ دوستی یا دشمنی، اور جواب کہا گیا کہ ہاں یا نہ میں چاہیے۔ تو مشرف کے تو پھرکیاں گھومی ہوئی تھی ساری کہ اگر میں نے نہ کر دی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو مولانا سے اس نے، جب باقی سب اپنی اپنی رائے، اکثریت کی رائے تو یہی تھی کہ امریکہ کا وفادار بن کے رہنا چاہیے، ہم لڑ نہیں سکتے، ہمارے اندر اتنی پاور نہیں۔ مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے مشرف سے کہا کہ مشرف صاحب، امریکہ کے دوستوں کا حال دیکھ لیں کہ امریکہ اپنے دوستوں اور ٹاؤٹوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں۔ لیکن اس وقت کون سنتا ہے؟ ادھر سے آرڈر آ رہے ہوں اور ادھر پاور بھی پاس ہو، اور ضرورت ہو کہ میرا اقتدار آگے چلے، تو پھر لوگوں کی، لیڈروں کی، عوام کی کون سنتا ہے؟ مشرف نے بھی نہیں سنی، بندے اپنے پکڑ پکڑ کے دیے، اڈے دیے، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ضلالت کمائی۔ کیا نتیجہ نکلا؟ امریکہ نے اسے مرنے سے بچا لیا، امریکہ نے اسے کوئی خطرناک بیماری سے بچا لیا،
یا امریکہ نے کہا کہ یہ ہمارا خاص آدمی ہے، اس کو بھیج دو ہمارے پاس، اس کا علاج ہم کروائیں گے۔ وہ بیچارہ دبئی کے ہاسپٹل میں، ایک چھوٹے سے فلیٹ میں، یہاں جو چک شہزاد میں اس نے فارم ہاؤس بنایا ہوا تھا، وہ بیچارہ راہ دیکھتا رہ گیا اپنے مکین کا، اور مشرف صاحب اگلے جہان رخصت ہو گئے۔ اور وہاں کے معاملات بڑے مشکل ہیں، وہاں نہ کوئی اکڑ چلتی ہے، نہ کوئی تکبر چلتا ہے، نہ غرور چلتا ہے، نہ کرسی کا رعب چلتا ہے، نہ اقتدار کا نشہ کام آتا ہے، نہ کوئی سفارشی ملتا ہے کہ کوئی آ کے چھڑا لے کہ چل مولا پاک ہن چھڑ دے تو پھر کرے گا۔ تو دوسرا تم مرحلہ ہی نہیں ہے نا کوئی وہاں۔ وہاں کہیں گے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ یا اللہ تھوڑا سا وقت دے دے، میں جاؤں، واپس جاؤں تیری راہ میں، کو خرچ کر لوں، کو نیکیاں کر لوں اور صالحین میں سے ہو جاؤں۔ تو پتہ کیا جواب ملتا ہے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ جب وقت آ جائے تو پھر آگے پیچھے والا مسئلہ نہیں، آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر۔ تو وقت آ گیا، جنرل صاحب رخصت ہو گئے۔ کاش بعد میں آنے والے مسلمان حکمران اس سے سبق سیکھتے، لیکن لگتا ہے شہباز زرداری اور مریم اینڈ کمپنی نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ اسی روش پہ، مشرف کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے بالکل ہماتن حاضر دوڑیں لگی ہوئی ہیں، کبھی سعودیہ جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ اور ٹرمپ جس کا خیال تھا، جس کا تکبر اتنا عروج پہ تھا کہ اب وہ دیکھیں آپ اس کا بیان ابھی جو آیا ہے کہ نیٹو والے کاغذی شعر ہیں، میرے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کی حیثیت اپنی یہ ہے کہ اس کی کانگریس، سینٹ اور اس کی پارٹی کی کونسل سب مخالف، عوام مخالف۔ یورپی یونین نے جواب دے دیا، برطانیہ اور فرانس جیسے ملکوں نے کہہ دیا کہ آپ نے ہمیں کو پوچھ کے تھوڑا شروع کیا۔ وہ ایک دو دن کے چکر میں تھا، اور اس نے بیان دیا پہلے دن ہی کہ ہم نے مار دیے ہیں، سارے لیڈر مار دیے ہیں، اب عوام سے کہتا ہوں کہ وہ میدان میں نکلیں اور اقتدار سنبھال لیں، اور کسی شاہ ایران کے بیٹے جیسے ٹاؤٹ کو بٹھا دیں تاکہ وہ امریکہ کی غلامی کرتا رہے اور ساری قوم کو بھی ساتھ غلامی میں دے دے۔ لیکن ایرانیوں نے کمال مزاحمت کا مظاہرہ کیا۔ آج 21 دن ہو گئے ہیں اور ایرانی جنگ بندی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ٹرمپ چیخیں مار رہا ہے۔ ٹرمپ عرب ملکوں کو دھوکہ دے رہا تھا، عرب ملکوں میں اڈے دیے ہوئے ہیں عربوں نے امریکہ کو، اور وہ اڈے کس کے خلاف استعمال ہوتے ہیں؟ مسلمانوں کے خلاف۔ پہلے عراق کے خلاف استعمال ہوئے، لیبیا کے خلاف استعمال ہوئے، وہ غزہ کے خلاف استعمال ہوئے، اب ایران کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ اور ایران نے جواں مردی کا مظاہرہ کیا کہ جہاں جہاں سے امریکی اڈوں سے اس پہ حملہ ہو رہا ہے، وہ وہاں دوبارہ جوابی وار کر کے ان کو سبق سکھا رہا ہے۔ ہزاروں ارب ڈالر، بلکہ لاکھوں کروڑوں کہہ لیں، عرب ملکوں نے اپنی حفاظت کے لیے، اپنے دفاع کے لیے امریکہ بہادر کو دیا ہوا ہے، دیتے ہیں ہر سال، لیکن کسی نے کوئی دفاع نہیں کیا، کسی ملک کا بھی نہیں کیا۔ اسے اگر فکر ہے تو صرف اسرائیل کی، مسلمان ملکوں کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو کاش جرأت کا مظاہرہ کریں، غیرت کا مظاہرہ کریں بادشاہان عرب، اور کہیں کہ بھائی جو ہم نے تمہیں پیسہ دیا تھا اپنے دفاع کے لیے، اڈے دیے تھے، اور ہر سال جو ہم ہرجانہ دیتے ہیں وہ ہمارا واپس کرو۔ ہمارا تو کوئی دفاع نہیں کیا تم نے، کوئی ایک میزائل بھی نہیں روک سکے ہو۔ تمہیں اسرائیل کی فکر پڑی ہوئی ہے، اور اسرائیل پہ گرنے والے میزائل دیکھ کے شاید اسرائیلیوں کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہوگی جتنی ٹرمپ کو ہو رہی ہے۔ اور ٹرمپ، اب میں نہیں کہہ رہا، انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے، CNN کہہ رہا ہے، امریکہ کے بڑے بڑے چینل کہہ رہے ہیں، امریکہ کے اخبارات لکھ رہے ہیں، برطانیہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اسپین،
اٹلی کہ سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ جھوٹا ہے، ٹرمپ قدم قدم پہ جھوٹ بولتا ہے، روز ہی جیت کے بیٹھا ہوتا ہے۔ ہم نے سب اڈے ختم کر دیے، ایران کے دفاعی مراکز ختم کر دیے، ایران کی اسلحہ ساز فیکٹریاں ختم کر دیں، لیڈرشپ ہم نے اڑا دی ساری، ہم جیت چکے ہیں۔ تو جیت چکے ہو تو پھر دنیا کو بھی دکھاؤ نا تمہاری جیت کہاں ہے۔ تمہاری شکلیں، تمہارے چہرے، تمہارا حلیہ، تمہاری گفتگو جو نظر آ رہی ہے وہ جیتنے والی تو نہیں ہے ٹرمپ صاحب۔ وہ تمہاری شکل سے لگ رہا ہے کہ تم کتنا کو جیتے ہو۔ مسلمانوں کے ساتھ تمہارا پنگا بنتا نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے تمہارا تعلق جس ملک کے ساتھ ہے اس کا اسلام دشمنی کا بھی ایک ریکارڈ ہے۔ لاکھوں افراد عراق میں شہید کیے ناحق، کوئی ان کے پاس ناجائز اسلحہ نہیں تھا۔ بعد میں ساری دنیا نے کہا دکھاؤ، تمہارے انسپیکٹر بھی پھر کے سارے کھپ گئے، کوئی شاید دکھاؤ عراق کے پاس جس کا نام لے کے تم نے اس پہ حملہ کیا تھا۔ اس وقت امریکہ نے اقوام متحدہ کو انوالو کر لیا تھا، قراردادیں پاس کروا لیں اور کیا کچھ کر لیا، یورپی یونین کو سب کو ساتھ ملا لیا۔ مسلمان ملک سارے ساتھ تھے امریکہ کے، وہ اکیلا لڑا، وہ بھی کوئی ثبوت نہیں تھا۔ لیکن اس دفعہ تو ٹرمپ کی رعونت اور تکبر اس سطح پہ تھا کہ اس نے کہا مجھے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں اقوام متحدہ کے مقابلے میں پیس بورڈ بنا لوں گا، اپنی مرضی کے فیصلے کروں گا، غزہ کا سربراہ بھی میں ہی ہوں، میں جس کو چاہوں گا وہاں بٹھاؤں گا اور ان مجاہدین کو یا وہاں بسنے والے شہریوں کو نکال باہر کروں گا اور اپنی مرضی کا غزہ بناؤں گا۔ لیکن ٹرمپ کو پتہ نہیں تھا کہ اس کائنات کے رب کو اگر کوئی چیز سب سے زیادہ ناپسند ہے تو وہ تکبر ہے۔ اس کا تکبر اللہ نے خاک میں ملا دیا۔ اس کے اپنے کیبنٹ کے لوگ استعفیٰ دے دے کے جا رہے ہیں اور بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں تم جھوٹا ہے۔ اس کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں ہے، کیا جواب دے ان کو؟ انہوں نے کہا کہ تم نے ناحق حملہ کیا ایران پہ، ایران کے پاس کوئی ایٹمی میزائل نہیں تھے۔ وہ سب اب بول رہے ہیں، آہستہ آہستہ چھوڑ رہے ہیں۔ ایک عجیب بھیجان ہے۔ اور اب آپ دیکھیں ایک طرف سے وہ کہہ رہا ہے میں نے ختم کر دیا ایران کو، میں نے دفاعی صلاحیت ختم کر دی، میں نے اس کی قیادت ساری اڑا دی اور میں مزید یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ دوسری طرف سے ایران کو تیل کی جو پابندیاں لگائی تھیں وہ پابندیاں بھی اٹھا رہا ہے، روس پہ پابندیاں لگائی تھیں وہ پابندیاں اٹھا رہا ہے، اس لیے کہ 20-21 دنوں میں دنیا کی معیشت کا جنازہ نکل گیا۔ سٹاک مارکیٹیں دھڑام سے زمین پہ آ گئی ہیں، اور یہ جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں جنہوں نے اربوں روپیہ اربوں ڈالر انویسٹ کیے ہوئے ہیں کاروبار میں، بزنس میں، اور ٹرمپ خود جس نے کئی کاروباروں میں پنگا لیا ہوا ہے، اب جب بزنس ڈاؤن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اب منت سماجت پہ آ گئے۔ اور ادھر جن کا کہہ رہا تھا میں نے سارا کچھ اڑا دیا، ختم کر دیا، انہوں نے ایک نیا میزائل متعارف کروا دیا ہے جس کی رینج 4000 کلومیٹر، 4000 کلومیٹر۔ اب بڑے بڑے ملکوں کو خطرہ پڑ گیا کہ یہ تو ہمارے تک بھی مار کر سکتا ہے۔ ٹرمپ تو کہتا تھا اس کے پاس رہا ہے کچھ نہیں، پچھلی دفعہ جب حملہ کیا تھا شاید جون میں، اس وقت کہتا تھا میں نے سارا کچھ ختم کر دیا۔ اب پھر 2-4 مہینے بعد حملہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اب وہ کہتے ہیں گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کو رخ کرتا ہے۔ ٹرمپ نے بھی آخر امریکہ کی تباہی کا سامان، کبھی کسی کا ٹیرف بڑھا رہا ہے، کبھی کسی سے پھڈا ڈال رہا ہے، کبھی کہہ رہا ہے یہ جگہ میں نے لینی ہے، کبھی کہہ رہا ہے وہ وہاں قبضہ میں نے کرنا ہے۔ تو جو اس نے بدماشی مچائی ہوئی تھی اس کا بھی تو آخر کو نہ کو بندوبست مالک نے کرنا تھا، کسی کے ہاتھوں کروانا تھا۔ تو اس کے لیے ایرانیوں کے ساتھ اس نے پنگا لے لیا۔ ایرانی شہادتوں کے بعد بھی 1 2 4 نہیں، سینکڑوں، کوئی 1400 کہہ رہا ہے، کوئی اس سے بھی زیادہ کہہ رہا ہے، وہ نعرے لگا رہے، وہ سڑکوں پہ جلوس نکالتے پھر رہے۔ حملہ دیکھنے کے باوجود وہ بھاگ کے سرنگوں اور بنکروں میں نہیں جاتے، اور ادھر نیتن یاہو کئی دنوں سے چھپا ہوا ہے۔
کئی قسم کی خبریں گردش کرتی ہیں، کبھی کوئی شکل بنا کے نیتنیاہو کو کھڑا کر دیتے ہیں، کبھی 6 انگلوں والا، کبھی کہتا ہے دیکھو میری 5 انگلیں ہیں۔ لوگوں کو شک اور بڑھ رہا ہے۔ چلیں مان لیتے ہیں، ایک منٹ، زندہ ہے، چھپا ہوا ہے، بزدلوں کی طرح، بے غیرتوں کی طرح چھپا ہوا، میدان میں آ نکل، جن کا بقول تیرے بہت نقصان ہو گیا ہے۔ اور اسرائیل نے اور امریکہ نے میڈیا پہ پابندی لگائی ہے۔ کوئی مان سکتا ہے کہ اب تک امریکہ کے صرف 9 یا 13 آدمی مارے گئے؟ کوئی مان سکتا ہے کہ اسرائیل کے 10-12 آدمی مارے گئے؟ شہر کھنڈر بن گئے، بلڈنگیں تباہ ہو گئیں، کئی جہاز انہوں نے گرا دیے، اور دعویٰ بھی یہ ہے جی ہمارا تو کوئی نقصان ہوا نہیں ہے۔ تو پھر باہر میدان میں آؤ نا، مردوں کی طرح لڑو۔ پھر بنکروں میں چھپ چھپ کے وار کر رہے ہو اور ساتھ فتح کے دعوے بھی کر رہے ہو۔ تو میں نے بہت پہلے ایک دن کہا تھا، جب کام تازہ تازہ شروع ہوا تھا، کہ ٹرمپ صاحب ہاتھ کھڑے کرنے پڑیں گے، معافی مانگنی پڑے گی۔ اور وہ سیدھے ہاتھ سے کان پکڑ کے معافی مانگنی، الٹے ہاتھ سے نہیں۔ الٹے ہاتھ سے تو ٹرمپ پکڑ کے کھڑا ہوا ہے، الٹے ہاتھ سے دونوں کان پکڑ کے کھڑا ہوا ہے۔ اور اس جنگ کے نتیجے میں اور جو کچھ بھی ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہماری دعائیں تو سب کو پتہ ہے، ہماری ہمدردیاں بھی سب کو پتہ ہے، اور تو جو ہوگا سو ہوگا۔ ٹرمپ کو امریکہ میں آنے والے الیکشن میں عبرتناک شکست ہوگی، مڈ ٹرم الیکشن میں، اور بہت ساروں کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی اس کی امپیچمنٹ ہو جائے۔ تو کیا ملا؟ تکبر اور غرور کے سوا پوری دنیا کا امن برباد کر دیا۔ اب جو ملک بڑے پرامن تھے اور تجھے بتا بھی دیتے تھے، اربوں ڈالر دیتے تھے، ان کا تو کوئی دفاع بھی نہیں کر سکا۔ ان ملکوں میں بھی تباہی مچی ہوئی ہے۔ یورپ کے ملکوں میں، ایشیا کے ملکوں میں تیل کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے اب پوری دنیا میں افراتفری ہے۔ غریب بد دعائیں دے رہا ہے جولیاں اٹھا اٹھا کے۔ تو کچھ نہیں ملا ٹرمپ کو، اور کچھ نہیں ملے گا۔ نقصان اس دفعہ اس نے امریکہ کا اتنا کروا دیا ہے کہ جو امریکہ فن خاں بنا ہوا تھا نا، اس کی فن خوانی ساری کی ساری بیچ چراہے کے ایران نے تیس نیس کر کے رکھ دی۔ رمضان کا مہینہ، اور مسلمان سنی ہو شیعہ ہو، کسی مسلک کا ہو، میں مفتی تقی عثمانی کو بھی سن رہا تھا، ان کا عقیدہ ہمارا کوئی ہو، مولانا فضل الرحمان، اور ان کا عقیدہ ہمارا کوئی ہو، لیکن ہماری ہمدردیاں اسرائیل کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی، ہماری ہمدردیاں ایران کے ساتھ۔ تو مسلمان جہاں بھی ہے، جس ملک میں ہے، خواہ یو اے ای کا ہے، دبئی کا ہے، کویت کا ہے، بحرین کا ہے، سعودیہ کا ہے، عوام کی ہمدردیاں تو ایران کے ساتھ ہی ہیں۔ بادشاہوں کے، حکمرانوں کے مفادات امریکہ کے ساتھ ہیں، لیکن وہ اپنے عوام سے بھی خوف زدہ ہیں، سب جتنے بھی امریکہ کے حمایتی ہیں۔ تو انشاءاللہ میرے رب کو منظور ہوا تو اس کا نتیجہ مسلمانوں کی کامیابی کی صورت میں، مسلمانوں کی بقا کی صورت میں، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے کی صورت میں نکلے گا، اور ٹرمپ کا تکبر، غرور جو ہے وہ انشاءاللہ خاک میں مل جائے گا اور نیست و نابود ہو جائے گا۔